السلام علیکم۔ علمی دستک کے محترم ناظرین کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کے شب و روز کو خوشگوار بنائے اور آپ کا ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ثابت ہو، آمین۔ دوستو، دین اسلام میں بیان کردہ حقائق کو جدید سائنس کی ریسرچ صحیح ثابت کر رہی ہے، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہے کہ 1400 سال سے بھی زیادہ پہلے ہمارے دین نے جو کائناتی حقیقتیں بتائی ہیں، سائنس ان کو سچ مان رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ سورج، چاند اور سب یعنی ستارے آسمان میں تیر رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا ہے، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ سورج، چاند اور ستارے، سیارے سب اپنے اپنے مدار پر گردش کر رہے ہیں، اور سائنس کی تحقیق بھی ایسا ہی بتا رہی ہے۔ اس طرح کی معلومات اور علمی تحقیق سے ایمان باللہ میں پختگی اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے، اور کئی غیر مسلم قرآن کے بیان کردہ حقائق آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے برعکس کچھ ایسے نام نہاد دین اسلام کے خود ساختہ علماء بغیر کسی مستند علم کے فقط اندازوں اور قیاس آرائیوں کے تیر چلاتے ہیں، غلط نتائج اخذ کرتے ہیں اور ان کو قرآن و احادیث سے جوڑنے کا جرم عظیم کرتے ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک مذہبی جماعت کے ایک اکابر نے بچوں کے سامنے سورج، چاند اور زمین کے متعلق نہایت ہی احمقانہ اور جاہلانہ تجزیہ پیش کیا، اور اپنے اس حماقت پر مبنی نظریے کو قرآن سے ثابت شدہ کہا۔ اس مولوی کے مطابق زمین ساکن ہے اور سورج، چاند گھوم رہے ہیں۔ اس نظریے کو بقول ان کے ایک مذہبی جماعت کے بانی نے قرآن سے ثابت کیا ہے، جبکہ یہ بالکل غلط ہے، اور نہ ہی قرآن نے زمین کو ساکن کہا ہے۔ یہ بات کہہ کر اس مولوی نے نہ صرف اپنی جاہلیت کا اعلان کر دیا، بلکہ ایک جماعت کے بانی کے علمی لیول کا بھانڈا بھی پھوڑ دیا۔ ایک اور دوسرے علامہ جن کے پیروکاروں کی اچھی خاصی تعداد ہے، اس نے بھی بڑے دھڑلے سے اس جھوٹے نظریے کا پرچار کیا ہے۔ ان دونوں مولویان کی مولویالوجی قرآن پر جھوٹا الزام لگانے کے گناہ کبیرہ اور جرم عظیم کی مرتکب ہوئی ہے، اور اگر ایک جماعت کے بانی نے اپنی کتاب میں یہی نظریہ لکھا ہے تو اس جھوٹ اور لغو نقطہ نظر کا بانی سب سے پہلے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ ان نیم ملاؤں کی یہ حرکت اسلام کو بہت نقصان پہنچا سکتی ہے۔ عام ذہنی سطح کے لوگ تو یہ سوچیں گے کہ نعوذ باللہ، قرآن یعنی اللہ جھوٹی بات کہہ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ حقیقت میں قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم علماء حق اور حکومت کے عہدیداران اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری صاحب کی توجہ اس نازک مسئلے کی جانب مبذول کرانا چاہتے ہیں کہ یہ ملا اس طرح کی بے سروپا باتیں قرآن و حدیث سے منسوب کر کے دین اسلام کی توہین نہ کریں۔ اس سے قبل بھی ایک نام نہاد مفتی نے روزے دار کے استنجے میں جو احتیاطی تدابیر بتائی ہیں وہ افریقہ کے کسی جنگلی قبیلے کا فرد بھی تسلیم نہیں کر سکتا، کجا کہ اس کو اسلامی تعلیمات سے جوڑا جائے۔ حکومت کا فرض ہے کہ اسلام کو تماشا بنانے والے ایسے کنویں کے مینڈک نما مولویوں کی زبان کو سختی سے روکا جائے۔ اگر ان کو نہ روکا گیا تو نہ جانے یہ اور کیا کیا گل کھلائیں گے۔ 18ویں صدی میں جب جدید سائنس پورے زور و شور سے میدان عمل میں اتری تو تحریف شدہ بائبل کے اندر جن سائنسی معلومات کو پیش کیا گیا تھا وہ یکے بعد دیگرے غلط ثابت ہونا شروع ہو گئیں۔ نتیجتاً پادریوں اور سائنسدانوں میں ٹھن گئی۔ پادری یا دوسرے لفظوں میں مروجہ عیسائیت جھوٹ ثابت ہونا شروع ہو گئی، اور جدید سائنس کے علمبردار انجیل ہی کیا، انجیل کے بھیجنے والے سے ہی بدظن ہو گئے، اور اس طرح سائنسدان ملحد ٹھہرے، اور اس دور کو دنیا فال آف چرچ کے نام سے یاد کرتی ہے، یعنی عیسائیت کے زوال کے نام سے جانتی ہے۔ آج اسی نوعیت کا تصادم نام نہاد ملاؤں کی وجہ سے دوبارہ برپا ہوتا نظر آ رہا ہے، جس کی مثال ہم نے آج آپ کو بتا دی ہے۔ ہم اپنے محترم ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اس اہم ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اسے لائک بھی کیجئے، اور اپنے کمنٹس اور اپنی آراء بھی ہمیں بھیجئے۔ اب اگلی ویڈیو تک ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔